بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ آمنہ ہرمز کے معاملے میں اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آمنہ ہرمز کی بندش پر ایران کے ساتھ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے آمنہ ہرمز کو دوبارہ کھلوانے پر اتفاق کیا ہے، تاہم چین نے براہ راست مداخلت کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بیجنگ سے واپسی کے دوران ایئر فورس ون سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی تیل درآمد کرنے والی چینی فرموں پر امریکی پابندیوں میں نرمی کے امکان پر غور کر رہے ہیں، جبکہ چین بدستور ایرانی خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ چینی صدر نے ایران پر آمنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا عزم کیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں کوئی احسان نہیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ جب آپ احسان مانگتے ہیں تو آپ کو بدلے میں احسانات کرنا ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ اگرچہ امریکہ نے گزشتہ ماہ ایران پر اپنے حملے معطل کر دیے، لیکن اس نے آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے تحت بحری ناکہ بندی جاری رکھی۔ تہران کا جواب میں کہنا تھا کہ آمنہ ہرمز اس وقت تک محدود رہے گی جب تک واشنگٹن کی جانب سے ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے معاہدے پر بات چیت سے انکار کیا تو برداشت ختم ہو جائے گی اور امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ایران اور امریکہ سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے اور آمنہ ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کا واحد حل سفارتکاری اور بات چیت ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے بیان میں کہا کہ چین کے نزدیک آمنہ ہرمز کے مسئلے کا پائیدار حل امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل اور جامع جنگ بندی کے قیام میں مضمر ہے۔ چینی نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں وانگ ای نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے اور مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد درست راستہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکراتی عمل فوری طور پر کامیاب نہیں ہوتا، تاہم جب ایک بار بات چیت کا دروازہ کھل جائے تو اسے دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بیجنگ خطے میں امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے اور جنگ کے فوری خاتمے کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے آمنہ ہرمز کو بائی پاس کرنے والا متبادل پائپ لائن منصوبہ تیار کر لیا۔ متحدہ عرب امارات نے تیل و گیس کی ترسیل کے لیے عالمی آبی گزرگاہ آمنہ ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے نئے ویسٹ ایسٹ آئل پائپ لائن منصوبے پر کام تیز کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بات کا اعلان ابوظہبی کے ولی عہد خالد بن محمد بن زید ال نہیان نے کیا، جنہوں نے قومی نیشنل کمپنی ادنو کو ہدایت دی کہ منصوبے کی تکمیل جلد یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے 2027 تک فجیرہ کے راستے تیل برآمد کرنے کی صلاحیت دگنی کی جا سکے گی اور اس طرح متحدہ عرب امارات کو آمنہ ہرمز کا متبادل مل جائے گا۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات پہلے ہی حبشان فجیرہ پائپ لائن کے ذریعے یومیہ تقریباً 18 لاکھ بیرل خام تیل آمنہ ہرمز سے گزرے بغیر بحیرہ عمان تک پہنچا رہا ہے، جبکہ اس نئی پائپ لائن سے یہ صلاحیت مزید بڑھ جائے گی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی جب ایران اور امریکہ اسرائیل کی کشیدگی کے دوران آمنہ ہرمز کی ممکنہ بندش نے عالمی توانائی منڈیوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ آمنہ ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی تیل تجارت کا 25% حصہ گزرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں اب امریکہ کو مرکزیت حاصل نہیں۔ سابق سربراہ پاسداران انقلاب محسن رضائی نے کہا ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں اب امریکہ کو مرکزیت حاصل نہیں رہی۔ ایک بیان میں محسن رضائی نے کہا کہ امریکی صدر طاقت کے بیانیے کے ساتھ نہیں، ایران کے ساتھ ناکامی کے سائے میں بیجنگ پہنچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پیدا کردہ بحران کے حل کے لیے چین کی مداخلت پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ ایرانی آرمی چیف محسن رضائی کا کہنا تھا کہ نیا ورلڈ آرڈر بہت تیزی کے ساتھ اپنے نئے قوانین کو تشکیل دے رہا ہے۔ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال اور نئے ورلڈ آرڈر میں اب امریکہ مرکزی حیثیت کھو چکا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا حماس کے سینئر ترین عسکری کمانڈر عز الدین الحداد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ شہر کے محلے رمل میں عمارت پر فضائی حملہ کیا۔ اس حوالے سے اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ حملے میں القسام کا سینئر رکن عز الدین الحداد کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ عز الدین الحداد القسام بریگیڈ کی 5 رکنی سپریم کونسل کے آخری رکن تھے۔ حماس کی جانب سے عز الدین الحداد کی شہادت کے حوالے سے تاحال کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق عز الدین الحداد کو حماس کی عسکری ونگ کا سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے اہم منصوبہ سازوں میں سے ایک سمجھتا ہے، اور وہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ عمارت پر حملے میں ایک کار کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں 4 افراد شہید ہوئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں تباہ غزہ میں ملبے سے تمام لاشیں تاحال نہ نکالی جا سکیں۔ غزہ میں زیادہ تر عمارتیں تباہ ہیں یا پھر بری طرح متاثر ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک رہائشی اپارٹمنٹ میں ایک ہی خاندان کے 132 افراد شہید ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نہ جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے اور نہ ہی آبِ ہرمز کو بند رکھنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران نہ جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے اور نہ ہی آبِ ہرمز کو بند رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی مصالحتی کوششیں ناکام نہیں ہوئیں۔ مصالحت کی کوششیں مشکلات کا شکار ضرور ہیں لیکن ناکام نہیں ہوئیں۔ افزودہ یورینیم کی منتقلی پر روس کی تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ ایران نہ جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے اور نہ ہی آبِ ہرمز کو بند رکھنا چاہتا ہے۔ ایرانی قوم عزم کی زبان سمجھتی ہے۔ ایران کا بڑا مسئلہ امریکہ پر اعتماد کا ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا آغاز نہیں کیا اور اپنا دفاع کیا۔ ہم جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کر دی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کا یہ اہم فیصلہ امریکی ثالثی میں ہونے والے 2 روزہ نتیجہ خیز اور کامیاب مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اگلے مرحلے کی سیکیورٹی اور سیاسی مذاکرات کا شیڈول بھی طے کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیکیورٹی امور سے متعلق اہم مذاکرات 29 مئی کو امریکی محکمہ دفاع میں ہوں گے۔ سیکیورٹی مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سیاسی سطح کے باقاعدہ مذاکرات 2 اور 3 جون کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی میں اس توسیع اور آئندہ ہونے والے مذاکرات سے خطے میں پائیدار امن کے قیام میں مدد ملے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران امارات اختلافات برکس اجلاس بغیر کسی نتیجہ کے ختم، مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکا۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ہونے والے اجلاس کے اختتام پر میزبان ملک بھارت نے مشترکہ بیان کے بجائے ایک صدارتی اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں اختلافات کی نشاندہی کی گئی۔ ایران نے ابھرتی ہوئی معیشتوں کے اتحاد برکس سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی مذمت کرے، جبکہ امریکہ کے اتحادی متحدہ عرب امارات پر ایران نے اپنے خلاف فوجی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ بھارت کی جانب سے جاری بیان میں اجلاس کی دستاویز میں کہا گیا کہ مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بعض رکن ممالک کے درمیان موقف میں اختلاف پایا گیا۔ ان آراء میں جلد از جلد بحران کے حل، مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت اور خود مختاری و علاقائی سالمیت کے احترام جیسے نکات شامل تھے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات کے دوران بین الاقوامی قوانین کی پاسداری، عالمی آبی راستوں میں سمندری آمد و رفت کی آزادی اور شہری انفراسٹرکچر و انسانی جانوں کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اپنی آزادی اور سالمیت کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو ایک F-5 لڑاکا طیارے کو جدید دفاعی نظام کی موجودگی کے باوجود امریکی افواج کے کویت میں موجود ٹھکانوں کے اوپر گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے مزید کہا، ایران کی مسلح افواج اپنی تمام تر قوت کے ساتھ ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کا بھرپور دفاع کرے گی۔
انہوں نے ایرانی عوام کو یقین دلایا کہ مقدس مشن مکمل توانائی تمام وسائل اور خون کے آخری قطرے تک جاری رکھا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔